السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ میری یوٹیوب فیملی، میری مائیں، میری بڑی بہنیں، میری چھوٹی بہنیں، مجھے امید آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی اور خیریت سے ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہمارے پیاروں کو، سب کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے والا اور اس پر قائم رہنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. پھر آپ سے یہی کہوں گی، پہلے بھی ویڈیوز میں کہہ چکی ہوں کہ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے. اگر آپ نہیں مانگیں گے تو آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. کسی کے مانگنے سے آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت ایک ایسا تحفہ ہے کہ کوئی آپ کے لیے دعا بھی کرے گا نا تو آپ کو وہ تب تک نہیں ملے گی جب تک خود آپ کے دل میں طلب نہیں ہوگی. تو ہم باقی کوئی بھی دعا دوسروں کے لیے کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں، آپ کی مال میں برکت دیں، آپ کو اولاد دیں، لیکن ہم ہدایت کے لیے دعا نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم تو دعا کریں گے لیکن اگلے کو اگر اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگلے کے دل میں طلب ہی نہیں ہے، تو وہ اس کو تحفہ اگر مل بھی جائے تو اس کے دل میں قدر نہیں ہوگی. اس لیے ہم نے خود اپنے لیے ہدایت کی دعا کرنی ہے. اور میں اپنے رب سے ہدایت کی دعا کرتی تھی تو میرے رب نے مجھے ہدایت دی اور مجھے اس کی قدر ہے الحمدللہ. اور میں یہی کوشش کرتی ہوں کہ میں اس پہ قائم رہوں اور دعا کروں اپنے اللہ سے کہ یا اللہ مجھے اس پہ قائم رہنے کی توفیق دینا. کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز اللہ پاک کی مدد اور توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ نے کوئی بھی نیک کام کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، اللہ پاک کی مدد توفیق آپ نے ضرور مانگنی ہے. میری سسٹرز، جیسے 2025 یہ سال جب سے آیا آپ کے سامنے ہی ہے کہ کتنے زلزلے، کتنی تباہیاں، سیلاب، چاند گرہن، کتنا کچھ ہوا ہے. لیکن میں دیکھتی ہوں سوشل میڈیا پہ جو لوگ بے حیائی پھیلا رہے ہیں وہ ویسے کہ ویسے ہی ہیں، وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. اتنا دل ہرٹ ہوتا ہے کہ کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے کیا یہیں پر رہنا ہے. بہت افسوس ہوتا ہے مجھے دیکھ کر. اپنی موت کو جو بندہ بھول جاتا ہے نا، وہ پھر دنیا کی چیزوں میں، دنیا میں مگن ہو جاتا ہے. کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں. یقین مانیں قیامت بہت قریب ہے، بہت قریب ہے. ہمیں لگتا ہے دور ہے، ہم نے ابھی یہ حاصل کرنا ہے، ہم نے ابھی وہ حاصل کرنا ہے. کتنے خواب لوگوں کے ادھورے رہ گئے جو کہ قبروں میں ہیں. کتنے لوگ کہتے تھے کہ ہم کل سے نماز پڑھیں گے لیکن وہ قبروں میں ہیں. اب کیا فائدہ پچھتانے کا؟ اب کیا فائدہ؟ اب کاش ہی تو رہ گیا. کیا آپ چاہتے ہیں کہ کاش رہ جائے؟ دیکھیں میں یہ چیز سوچتی ہوں کہ کوئی گیم ہے، گیم میں 3 چانسز ملتے ہیں. ایک دفعہ مر جاتا ہے، دوسرا چانس ملتا ہے، دوسری دفعہ کریکٹر ہمارا جو ہے وہ مر جاتا ہے تو تیسرا چانس ملتا ہے جو کہ فائنل چانس ہوتا ہے. لیکن یہ دنیا اگر ہم غور کریں تو اونلی 1 چانس. اس 1 چانس میں آپ نے جنت کی تیاری کرنی ہے یا آپ نے وہ شیطانی کام کرنا ہے جو آپ کو دوزخ کی طرف لے کر جائیں. یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھلی چھوڑ دی ہے. اتنی عقل، اتنی سمجھ اسی لیے ہی دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ سوچو، غور و فکر کرو، دیکھو اور پھر سلیکٹ کرو کون سا رستہ چاہیے. جنت کی طرف جاتا ہوا رستہ چاہیے، میری خوشنودی چاہیے، میری رضا چاہیے، یا پھر دوزخ یا شیطانی چیزیں. یہ دونوں رستوں میں سے ہم نے خود سلیکٹ کرنا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو عقل مند ہوگا نا وہ جنت کا رستہ سلیکٹ کرے گا. اگر دنیا میں آپ کو کوئی چیز نہیں بھی ملی تو آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ کو بہترین ملے گا جنت میں. اگر آپ بہت ساری خواہشیں لیے بیٹھے ہیں، میں نے ابھی یہ بھی کرنا ہے، مجھے یہ بھی حاصل ہو جائے، تو اگر آپ کو حاصل ہو بھی جائے، آپ اتنی محنت کریں، آپ 20 سال لگائیں، آپ 30 سال لگائیں، آپ 40 سال لگائیں اور وہ آپ حاصل کر بھی لیں تو کیا آپ وہ ساتھ لے کر جا سکتے ہیں؟ کیا آپ نے ہمیشہ یہیں رہنا ہے؟ کیا وہ آخرت میں آپ کے کام آئے گا؟ آخرت میں ایک ہی چیز کام آنی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی جو ہم نے کیا ہوگا، ہمارے نیک اعمال جو ہوں گے، قرآن ہم نے پڑھا ہوگا، اس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو فالو کیا ہوگا اور جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ویسے زندگی گزاری ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا ہوگا، وہ سب آپ کے کام آئے گا. یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ دنیا میں ہی رہ جانی ہے، دنیا کے ساتھ فنا ہو جانی ہے. کام آئے گا تو آپ کے نیک اعمال. دیکھیں خالی مسلمان ہونا کافی نہیں ہے.
آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں لیکن آپ کے گھر میں دین کو فالو ہی نہیں کیا جاتا، قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا، بس اونچی جگہ پر رکھا ہوا ہے، کوئی عمل نہیں ہے، کوئی قرآن مجید میں جو رولز اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں وہ آپ کے گھر میں نہیں آپ نے اپلائی کیے ہوئے، نہ آپ نماز پڑھتے ہیں، نہ آپ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں، نہ آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہیں، بس جی آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل بھی کرنا ہے، پھر ہی آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے سورہ سجدہ کی 2 آیتیں شیئر کرنے لگی ہوں، آپ ضرور اس پر غور و فکر کریے گا اور پھر یہ سوچیے گا یہ جو عذاب آئے ہیں کتنا کچھ ہو رہا ہے، چھوٹی بچیوں کے ساتھ ظلم، اور بہت زیادہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے، اور جو چوریاں ہو رہی ہیں، اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے جو کہ ظلم ہے، جو کہ ناانصافیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، یہ انسان کی اپنی گناہوں کی غلطیوں کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے ہیں کہ یہ بچ جائے بڑے عذاب سے، بڑے دین کے عذاب سے بچ جائے۔ میں 2 آیتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ سجدہ کی 2 آیتیں ہیں 21 اور 22۔ اس کا ترجمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم انہیں چکھائیں گے کچھ نزدیک کا عذاب اس بڑے عذاب سے پہلے جسے دیکھنے والا امید کرے کہ ابھی باز آ جائیں گے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا، بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں۔ اب آپ اس آیت پر اگر غور کریں، یہ دونوں آیتوں پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ ہم مزہ چکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے نا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا کریں گے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی یہ آیا ہے، زلزلے، سیلاب اور یہ چاند گرہن، جو کچھ بھی آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ڈرانے کے لیے کہ لوگ باز آ جائیں، بڑے دن کے عذاب سے بچ جائیں۔ وہ بڑے دن کا عذاب، یہ تو پھر بھی کچھ لوگوں کی بھرپائی ہو جائے گی، اور بے گھر ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، لیکن جو بڑے دن کا عذاب ہے نا وہ ہمیشہ کا، یعنی کہ جو دوزخ کا عذاب ہے، جو آگ ہے دوزخ کی، وہ انسان برداشت نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچانے کے لیے دنیا میں یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، یہ آتے ہیں کہ بچ جاؤ، بچ جاؤ، باز آ جاؤ، بس کر دو، میری طرف لوٹ آؤ۔ لیکن دیکھیں نا، نصیحت اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کہا ہے صاف صاف کہ میری نصیحت، میں نے نصیحت کر دی ہے، اب جو اس سے منہ پھیرے گا تو پھر ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ آخرت میں یہی ہے، دوزخ، ہمیشہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ لوٹنا تو ہم نے ہے ہی۔ ہم دنیا میں آئے کس لیے، ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں اپنی آخرت کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی ہے، ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہمارے بچوں کی ہمیں اچھی تربیت کرنی چاہیے، ہمیں اپنی خود ہماری جو اصلاح ہے ہمیں کرنی چاہیے۔ ضرور ان پر غور و فکر کریں میری سسٹرز، میری مائیں، میری بہنیں۔ اور میں تو حیران ان لوگوں پہ کہ جب دریائے راوی میں پانی آیا، سیلاب آیا، وہ پانی نہیں نارمل، وہ سیلاب تھا، اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا، وہ آیا تو لوگ وہاں پر ویڈیوز بنا رہے تھے، ولاگنگ کر رہے تھے، انجوائے کرنے پہنچے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، انسان خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ سجدے سے سر نہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کریں، اپنے گناہوں پر معافی مانگنی چاہیے تھی، لیکن لوگوں نے بھرپور انجوائے کیا ہے ہر چیز کا۔ میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو ضرور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرا کریں، ایز اے صدقہ جاریہ، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ کوئی بھی ایک شخص اگر ہدایت کے رستے پر آ جائے، سوچے، غور و فکر کرے اور توبہ استغفار کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائے، تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا، ہمارے والدین کو بھی ملے گا۔ تو ایسے کام کریں کہ جو صدقہ جاریہ ہو، جو آخرت کی بہترین تیاری کر لے گا وہی کامیاب ہے۔ جو دنیا کی چیزیں، میں یہ خرید لوں، میں وہ خرید لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، میں یہ نام بنا لوں، میں وہ نام بنا لوں،
یقین مانے سب یہیں رہ جانا ہے. آپ مجھے دیکھ لیں, میری طرح اور کتنے لوگ ہیں جن کو آپ دیکھ لیں جو یوٹیوب پر تھے, ٹک ٹاک پہ تھے, انسٹاگرام پہ تھے, اور کیا کیا کرتے تھے, ویڈیوز, میک اپ, سانگس, کتنا کچھ کرتے تھے, لیکن سب کچھ چھوڑا نا. کیوں چھوڑا؟ کیونکہ سمجھ آ گئی ہے ان چیزوں کی. اللہ پاک نے ہدایت دی, عقل دی, سمجھ دی, اور اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے تو ملی ہے. ایسے نہیں مل جاتی, مانگنے سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی کہ یہ سب یہیں رہ جانا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آخرت کی تیاری کر لو, آخرت کی تیاری کر لو, آخرت کی تیاری کر لو بس. کیونکہ ہمیشہ ہم نے وہیں رہنا ہے, جنت میں ہی رہنا ہے ہم نے ہمیشہ. اگر ہم آخرت کی اچھی تیاری کر لیں گے تو ہم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے. جو نہیں کریں گے نا, اللہ تعالیٰ بچائے, ان کا ٹھکانہ پھر دوزخ ہے, جو کہ ہمیشہ کے لیے ہے. دنیا تو فانی ہے, ختم ہو جانی ہے, اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی فانی ہے. تو آپ دنیا کی محبت نکال کے نا آخرت کی محبت دل میں ڈالیں, تو آپ کو آخرت کی فکر ہوگی, آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی فکر ہوگی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ ابھی بھی وقت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیں. مجھے امید ہے میری ویڈیو سے آپ سب کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوئی ہوگی, اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسی ہی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں, یا ایسی باتیں شیئر کروں جو کہ کچھ تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانے کی فکر ڈال دیں. تو اسی میں کامیابی ہے. اور جو میری اگلی ویڈیو آئے گی نا انشاءاللہ, وہ بھی آپ نے ضرور دیکھنی ہے انشاءاللہ. بہت بہت زیادہ اس میں جو ہے نا میں آپ سے ضروری باتیں کروں گی. تو انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ویڈیوز میں ضرور آپ سب کے لیے بناؤں گی, بس کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں کہ نہیں بن پائیں ویڈیو, اور لیکن انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ مزید ویڈیوز شیئر کروں گی, اور آنے والی ویڈیوز بہت انفارمیٹیو بھی ہیں اور بہت ضروری ہیں. آپ سب نے ضرور دیکھنی ہے. شیئر کرنا نہ بھولیے گا, سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا میرے یوٹیوب چینل کو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسا کوئی کام کر رہی ہوں جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, تو ضرور میرے چینل کو ضرور شیئر کر دیجیے گا. سب کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا میری سسٹرز, اور آخرت کی تیاری کر لیں. زندگی میں ہی آخرت کی تیاری کر لیں, بعد میں کاش رہ جانا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.